جو آیت مقدسہ میں نے تلاوت کی اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور اس سے دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی، یا ہمیں سیدھا راستہ چلا اس پر استقامت عطا فرما۔ تو ہم دعا تو ہر بار مانگ رہے ہوتے ہیں، کئی بار سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن توجہ طلب امر یہ ہے کہ کیا واقعتاً ہم سنجیدہ ہیں اس سلسلے میں؟ جس شخص کو ہدایت چاہیے ہو اور وہ ہدایت مانگ بھی رہا ہو، تو پھر جب اس کو بتایا جائے کہ یہ ہدایت کا راستہ ہے، اس ہدایت کی یہ مشکلات ہیں اور انجام کار کے اعتبار سے یہ فوائد ہیں، تو پھر واقعتاً کسی چیز کی خواہش رکھنے والا اور تمنا رکھنے والا اس راستے پر چل پڑتا ہے، ورنہ تو وہ بس ایسے ہی رسم ادا کر رہا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم پڑھتا ہی رہتا ہے، لیکن خود سے سوال کرے کہ کیا واقعتاً صراط مستقیم کی چاہت بھی ہے، اور اس سلسلے میں جو عملی کوشش ضروری ہوتی ہے اس میں کتنا آگے بڑھا ہے، کتنا علم سیکھا ہے، اور اس علم کے مطابق کتنا اس نے عمل کیا ہے۔ تو آج کا درس بھی اسی سلسلے کی سمجھنے کے ابھارنے کے لیے ہے کہ ہم یہ غور کریں کہ یہ دعا تو ہم کرتے ہیں، لیکن جب ہمیں ابھارا جاتا ہے، کچھ بتایا جاتا ہے، تو اسے ہم یاد کتنا رکھتے ہیں، اور یاد رکھنے کے بعد اپنی زندگی کو بدلنے کی کتنی کوشش کرتے ہیں، پھر احساس ذمہ داری کے ساتھ اس علم کو اپنے گھر والوں تک اور معاشرے تک پہنچانے کی کتنی کوشش کرتے ہیں۔ تو وہ تو ہماری پرائیورٹیز یا ترجیحات میں داخل ہی نہیں ہوتا، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا لیبلغ الشاہد الغائب، کہ جو تم سن رہے ہو اس میں سے چاہیے کہ جو موجود ہے وہ اس کو پہنچا دے جو موجود نہیں ہے۔ اور نبی کریم نے یہ بھی فرمایا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مجلس میں بیٹھ کر سننے والا وہ اتنا ذہین سمجھدار اور اس کو یاد رکھنے والا اتنا نہیں ہوتا اس سے کہ جس کو پہنچایا جاتا ہے، وہ زیادہ عمل کر لیتا ہے، وہ زیادہ اس کو یاد رکھ لیتا ہے، وہ زیادہ اس کے تقاضے پر عمل کر لیتا ہے۔ تو اگر ہم اپنا محاسبہ کریں کہ جمعے کے درس میں آپ کو کیا لگتا ہے میں یہاں آ کر بیٹھ کر بیان کر کے چلا جاتا ہوں، بلکہ میں باقاعدہ ایک میرا ذہن کام کر رہا ہوتا ہے کیا ہونا چاہیے، امت کو کس چیز کی ضرورت ہے، کس طرح ان کی تربیت کرنی چاہیے، ورنہ میں آؤں آرام سے دو واقعات یہاں سے پکڑوں، دو یہاں سے پکڑوں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، چلو چھٹی ہوئی۔ تکرار کے ساتھ ایک بیان کرنے والے کے لیے اس کو مہارت حاصل ہو جاتی ہے بولنے پر، وہ کوئی بھی سامنے بیٹھا ہو گھبراتا نہیں ہے، جھجک نہیں ہوتی اس کو۔ آپ کو کہا جائے کہ یہاں آ کے بیٹھو تو آپ بیٹھو گے، پسینے چھوٹنے لگ جائیں گے، ٹانگیں کانپیں گی، ٹانگنے لگ جائیں گے۔ تو بہرحال یہ احساس ذمہ داری کہ ہم سے سوال ہوگا کہ آپ کو یہ ذمہ داری دی تھی تو یہ خالی واقعات بیان کرنے کے لیے تو نہیں دی تھی نا، بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن عظیم میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ یوں تو نہیں ہو سکتا کہ سب کے سب دین سیکھنے کے لیے نکل پڑے، کیونکہ دیگر معاملات بھی لوگوں کے ہیں، تو ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہر گروہ میں سے ایک شخص، ہر شعبے زندگی سے تعلق رکھنے والا، ہر قبیلے سے، ہر قوم سے، ہر خاندان سے ایک فرد نکلے اور وہ دین سیکھے، اور پھر وہ دین سیکھ کر جب اپنی قوم میں لوٹے تو وہ ان کو ڈر سنائے تاکہ لوگ بچیں۔ یوں نہیں فرمایا خوشخبریاں سنائے، ڈر سنائے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آگے پیشی ہے، تو وہ ڈر سنائے تاکہ لوگ بچیں۔ تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ صرف فضیلتیں سنائیں تو امت تو ویسے ہی غفلت کا شکار ہے، ان کو اور فضیلتیں سناؤ نا کہ فلاں کام تم نے کر لیا تو تمہاری ساری زندگی کے گناہوں کی بخشش ہے۔ تو میں سناتا ہوں آپ کو، وہ بھی سناتا ہوں، لیکن میں یہ بھی تو دیکھوں گا نا کہ امت کا حال کیا ہے۔ تو غفلت میں موجود کو اور فضیلتیں سنا کر غفلت میں مبتلا کرو، جیسے نعت خواں کرتا ہے کہ آپ یقینی طور پر آپ عاشق رسول ہو نا تو آپ کو کوئی پوچھے گا نہیں، آپ کا جیسے کوئی وہاں انتظار ہو رہا ہوگا اور آپ ڈائریکٹ جنت میں چلے جاؤ گے، ایسا تو نہیں ہوگا، ایسا تو نہیں ہوگا۔ محبت کی تو علامت
ظاہری عمل میں نظر آنی چاہیے، تب ثابت ہوتا ہے کہ بھئی عشق رسول کہتے کہ کس کو ہیں، اس کی نشانیاں کیا ہیں، وہ اس شخص میں جو دعویٰ کر رہا ہے اس میں وہ بظاہر نظر آ بھی رہی ہے یا نہیں نظر آ رہی۔ تو ہدایت ہم طلب کرتے ہیں، اور جب سکھایا جاتا ہے تو ہم اپنے آپ سے سوال کریں کہ مسجد سے نکلنے کے بعد جو اتنی محنت سے درس تیار کر کے آپ کے سامنے کیا جاتا ہے، آپ اپنے آپ سے سوال کر لیں کہ مسجد سے نکلنے کے بعد اس میں آپ نے کتنا یاد رکھا۔ میں نے آپ کو عبادت کا معنی بتایا تھا، پھر بندہ نکلے اور پوچھے اپنے سے کہ بھئی عبادت کا معنی آج سیکھ کر نکلا ہوں مسجد سے، میں نے آپ کو قصے کہانیاں تو نہیں سنا ہے نا، تو پھر پتہ لگ جاتا ہے کہ سنجیدگی کتنی ہے، اصطلاحی معنی کیا ہوتا ہے، لغوی معنی کیا ہوتا ہے، عبادت کا لغوی معنی کیا ہے، اصطلاحی معنی کیا ہے۔ جب اصطلاحی معنی کے اعتبار سے اس آیت مقدسہ کو دیکھیں گے، ایاک نعبد، تو معنی کیا بنے گا؟ تو یہ سب سکھایا بھی جاتا ہے، لیکن اس کے بعد آدمی باہر نکل کے اپنے آپ سے سوال کرے کہ آپ نے کتنا یاد رکھا اس کو، تو یاد ہی نہیں رکھا تو آگے پہنچائے گا کیا؟ حالانکہ نبی کریم فرماتے ہیں فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اور مزید فرمایا کہ بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آیَةً، کہ پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو۔ تو آپ کا علم سیکھنا اس ہی وقت پایا ثبوت تو پہنچ سکتا ہے کہ جب آپ کوئی بات سنیں تو پہلی بات یہ کہ غور سے سنیں، ادھر ادھر دیکھ نہ رہے ہوں، بالکل توجہ کے ساتھ۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کو محفوظ کریں، یاد کرنے کی کوشش کریں، اور اب تو ڈائری قلم لے کر بیٹھنے کی بھی ضرورت نہیں، آپ دوبارہ یہ بیان سن سکتے ہیں، گھر پر بیٹھ کر نوٹ کر سکتے ہیں، پھر یہ نوٹ کریں، پھر خود اس کو یاد کریں، اور پھر اس معلومات کو جیسا آپ کو بتایا گیا کسی کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ جب تک آپ بیان پر قدرت حاصل نہیں کرتے ہیں، آپ یہ سمجھیں کہ میں نے سیکھا نہیں ہے۔ بیان پر قادر ہونا ضروری ہے، تبھی تو ہم اپنے بچوں کی، اپنے گھر والوں کی تربیت کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال ہمیں سوچنا چاہیے کہ جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے وہ ہمارے لیے ہے، ہمیں یاد رکھنا ہے، خود عمل کرنا ہے، اور اس کے مطابق دوسروں کی تربیت کرنی ہے۔ شعبان کا مبارک مہینہ، اس مناسبت سے شعبان جو ہے وہ شعبن کے لفظ سے نکلا ہے، شین عین اور با، اور اس کا لغوی معنی ہوتا ہے تفریق کرنا، پھیلا دینا، اور شاخ در شاخ ہونا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد۔ ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل صحیح، آقا ہمیں بلائیں گے، آقا ہمیں بلائیں گے، آج نہیں تو کل صحیح، صلی علی کریمنا صلی علی محمد۔ آخری وقت میں کیا رونق دنیا دیکھوں،
بس ایک ہی دھن ہے، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو، اب تو بس ایک ہی دھن ہے، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو، آخری عمر میں کیا رونق دنیا دیکھو، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو، از افق تاب افق ایک ہی جلوہ دیکھو، جس طرف آنکھ اٹھے روزہ مولا دیکھو، جس طرف آنکھ اٹھے روزہ والا دیکھو، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو، میں نے جن آنکھوں سے دیکھا ہے کبھی شیر نبی، اور ان آنکھوں سے اب کیا، اور ان آنکھوں سے اب کیا کوئی جلوہ دیکھو، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو، کاش اقبال یوں ہی عمر بسر ہو میری، کاش اقبال یوں ہی عمر بسر ہو میری، صبح کا میں ہو اور شام کو طیبہ دیکھو، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو، آخری عمر میں کیا رونق دنیا دیکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ ایک مرتبہ پھر ہم اپنے استاد محترم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد آصف مدنی دامت برکاتہم القدسیہ کی خدمت میں علم دین کی اصول کی اور علم دین کی تربیت کے لیے حاضر خدمت ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے استاد محترم کی صحت کے ساتھ عمر دراز فرمائے اور ان کا سایہ تادیر مال خیر اہل سنت و جماعت پر اور بالخصوص ہم تمام شاگردوں پر قائم و دائم فرمائے، اور ان کے فیضان سے ہمیں تا قیامت یوں ہی جاری و ساری رہنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ بالخصوص ان کی تربیتی
اور فکری گفتگو کو سن کر ہمیں عمل کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ نعروں سے استقبال کیجیے اپنے مشفق و مہربان استاد محترم کا نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ علماء اہل سنت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی في القرآن المجید، اهدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین۔ شعبان المعظم کا محترم مہینہ ہمارے درمیان موجود ہے، اور آپ جانتے ہیں پہلے بھی ذکر کیا گیا کہ یہ بہت زیادہ مبارک مہینہ ہے جسے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مہینہ قرار دیا۔ اس میں برکت کی دعا فرمائی اور مسلسل اس کے روزے رکھے، حتیٰ کہ بعض اوقات پورے شعبان کے روزے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے۔ اور یہ گویا کہ رمضان کی تیاری کے سلسلے میں ایک اہم ترین مہینہ ہے، کیونکہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی انتہائی رحمت اپنے بندوں پر ہوتی ہے، اور انہیں ایک موقع فراہم کیا جاتا ہے کہ وہ اللہ کے فرما بردار بن سکیں۔ تو اس مشقت کو، اس ڈیو پروسیس سے خود کو گزارنے کے لیے خود کو تیار کرنا ضروری ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک سے یہ تعلیم ہمیں ملتی ہے کہ آپ اس ماہ مقدس میں بہت زیادہ اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ جو آیت مقدسہ میں نے تلاوت کی اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور اس سے دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی، یا ہمیں سیدھا راستہ چلا اس پر استقامت عطا فرما۔ تو ہم دعا تو ہر بار مانگ رہے ہوتے ہیں، کئی بار سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن توجہ طلب امر یہ ہے کہ کیا واقعتاً ہم سنجیدہ ہیں اس سلسلے میں؟ جس شخص کو ہدایت چاہیے ہو اور وہ ہدایت مانگ بھی رہا ہو، تو پھر جب اس کو بتایا جائے کہ یہ ہدایت کا راستہ ہے، اس ہدایت کی یہ مشکلات ہیں اور انجام کار کے اعتبار سے یہ فوائد ہیں، تو پھر واقعتاً کسی چیز کی خواہش رکھنے والا اور تمنا رکھنے والا اس راستے پر چل پڑتا ہے، ورنہ تو وہ بس ایسے ہی رسم ادا کر رہا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم پڑھتا ہی رہتا ہے، لیکن خود سے سوال کرے کہ کیا واقعتاً صراط مستقیم کی چاہت بھی ہے، اور اس سلسلے میں جو عملی کوشش ضروری ہوتی ہے اس میں کتنا آگے بڑھا ہے، کتنا علم سیکھا ہے، اور اس علم کے مطابق کتنا اس نے عمل کیا ہے۔ تو آج کا درس بھی اسی سلسلے کی سمجھنے کے ابھارنے کے لیے ہے کہ ہم یہ غور کریں کہ یہ دعا تو ہم کرتے ہیں، لیکن جب ہمیں ابھارا جاتا ہے، کچھ بتایا جاتا ہے، تو اسے ہم یاد کتنا رکھتے ہیں، اور یاد رکھنے کے بعد اپنی زندگی کو بدلنے کی کتنی کوشش کرتے ہیں، پھر احساس ذمہ داری کے ساتھ اس علم کو اپنے گھر والوں تک اور معاشرے تک پہنچانے کی کتنی کوشش کرتے ہیں۔ تو وہ تو ہماری پرائیورٹیز یا ترجیحات میں داخل ہی نہیں ہوتا، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا لیبلغ الشاہد الغائب، کہ جو تم سن رہے ہو اس میں سے چاہیے کہ جو موجود ہے وہ اس کو پہنچا دے جو موجود نہیں ہے۔ اور نبی کریم نے یہ بھی فرمایا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مجلس میں بیٹھ کر سننے والا وہ اتنا ذہین سمجھدار اور اس کو یاد رکھنے والا اتنا نہیں ہوتا اس سے کہ جس کو پہنچایا جاتا ہے، وہ زیادہ عمل کر لیتا ہے، وہ زیادہ اس کو یاد رکھ لیتا ہے، وہ زیادہ اس کے تقاضے پر عمل کر لیتا ہے۔ تو اگر ہم
اپنا محاسبہ کریں کہ جمعے کے درس میں آپ کو کیا لگتا ہے میں یہاں آ کر بیٹھ کر بیان کر کے چلا جاتا ہوں، بلکہ میں باقاعدہ ایک میرا ذہن کام کر رہا ہوتا ہے کیا ہونا چاہیے، امت کو کس چیز کی ضرورت ہے، کس طرح ان کی تربیت کرنی چاہیے، ورنہ میں آؤں آرام سے 2 واقعات یہاں سے پکڑوں 2 یہاں سے پکڑوں، نعرہ تکبیر نعرہ رسالت، چلو چھٹی ہوئی۔ تکرار کے ساتھ ایک بیان کرنے والے کے لیے اس کو مہارت حاصل ہو جاتی ہے بولنے پر، وہ کوئی بھی سامنے بیٹھا ہو گھبراتا نہیں ہے، جھجک نہیں ہوتی اس کو۔ آپ کو کہا جائے کہ یہاں آ کے بیٹھو تو آپ بیٹھو گے پسینے چھوٹنے لگ جائیں گے، ٹانگیں ٹانگنے لگ جائیں گے۔ تو بہرحال یہ احساس ذمہ داری کہ ہم سے سوال ہوگا کہ آپ کو یہ ذمہ داری دی تھی تو یہ خالی واقعات بیان کرنے کے لیے تو نہیں دی تھی نا، بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن عظیم میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ یوں تو نہیں ہو سکتا کہ سب کے سب دین سیکھنے کے لیے نکل پڑے، کیونکہ دیگر معاملات بھی لوگوں کے ہیں، تو ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہر گروہ میں سے ایک شخص، ہر شعبے زندگی سے تعلق رکھنے والا، ہر قبیلے سے، ہر قوم سے، ہر خاندان سے ایک فرد نکلے اور وہ دین سیکھے، اور پھر وہ دین سیکھ کر جب اپنی قوم میں لوٹے تو وہ ان کو ڈر سنائے تاکہ لوگ بچیں۔ یوں نہیں فرمایا خوشخبریاں سنائے، ڈر سنائے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آگے پیشی ہے، تو وہ ڈر سنائے تاکہ لوگ بچیں۔ تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ صرف فضیلتیں سنائیں تو امت تو ویسے ہی غفلت کا شکار ہے، ان کو اور فضیلتیں سناؤ نا کہ فلاں کام تم نے کر لیا تو تمہاری ساری زندگی کے گناہوں کی بخشش ہے۔ میں سناتا ہوں آپ کو، وہ بھی سناتا ہوں، لیکن میں یہ بھی تو دیکھوں گا نا کہ امت کا حال کیا ہے۔ تو غفلت میں موجود کو اور فضیلتیں سنا کر غفلت میں مبتلا کرو، جیسے نعت خواں کرتا ہے کہ آپ یقینی طور پر آپ عاشق رسول ہو نا تو آپ کو کوئی پوچھے گا نہیں، آپ کا جیسے کوئی وہاں انتظار ہو رہا ہوگا اور آپ ڈائریکٹ جنت میں چلے جاؤ گے۔ ایسا تو نہیں ہوگا، ایسا تو نہیں ہوگا۔ محبت کی تو علامت ظاہری عمل میں نظر آنی چاہیے، تب ثابت ہوتا ہے کہ بھئی عشق رسول کہتے کہ کس کو ہیں، اس کی نشانیاں کیا ہیں، وہ اس شخص میں جو دعویٰ کر رہا ہے اس میں وہ بظاہر نظر آ بھی رہی ہے یا نہیں نظر آ رہی ہے۔ تو ہدایت ہم طلب کرتے ہیں، اور جب سکھایا جاتا ہے تو ہم اپنے آپ سے سوال کریں کہ مسجد سے نکلنے کے بعد جو اتنی محنت سے درس تیار کر کے آپ کے سامنے کیا جاتا ہے، آپ اپنے آپ سے سوال کر لیں کہ مسجد سے نکلنے کے بعد اس میں آپ نے کتنا یاد رکھا۔ میں نے آپ کو عبادت کا معنی بتایا تھا، پھر بندہ نکلے اور پوچھے اپنے سے بھئی عبادت کا معنی آج سیکھ کر نکلا ہوں مسجد سے، میں نے آپ کو قصے کہانیاں تو نہیں سنا ہے نا، تو پھر پتہ لگ جاتا ہے کہ سنجیدگی کتنی ہے، اصطلاحی معنی کیا ہوتا ہے، لغوی معنی کیا ہوتا ہے، عبادت کا لغوی معنی کیا ہے، اصطلاحی معنی کیا ہے۔ جب اصطلاحی معنی کے اعتبار سے اس آیت مقدسہ کو دیکھیں گے ایاک نعبد تو معنی کیا بنے گا، تو یہ سب سکھایا بھی جاتا ہے، لیکن اس کے بعد آدمی باہر نکل کے اپنے آپ سے سوال کرے کہ آپ نے کتنا یاد رکھا اس کو، تو یاد ہی نہیں رکھا تو آگے پہنچائے گا کیا؟ حالانکہ نبی کریم فرماتے ہیں فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اور مزید فرمایا کہ بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آیَةً، کہ پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو۔ تو آپ کا علم سیکھنا اس ہی وقت پایا ثبوت تو پہنچ سکتا ہے کہ جب آپ کوئی بات سنیں تو پہلی بات یہ کہ غور سے سنیں، ادھر ادھر دیکھ نہ رہے ہوں، بالکل توجہ کے ساتھ۔ دوسری بات یہ کہ اس کو محفوظ کریں، یاد کرنے کی کوشش کریں، اور اب تو ڈائری قلم لے کر بیٹھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ دوبارہ یہ بیان سن سکتے ہیں، گھر پر بیٹھ کر نوٹ کر سکتے ہیں، پھر یہ نوٹ کریں، پھر خود اس کو یاد کریں، اور پھر اس معلومات کو جیسا آپ کو بتایا گیا کسی کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ جب تک آپ بیان پر قدرت حاصل نہیں کرتے ہیں آپ یہ سمجھیں کہ میں نے سیکھا نہیں ہے، بیان پر قادر ہونا ضروری ہے، تبھی تو ہم اپنے بچوں کی، اپنے گھر والوں کی تربیت کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال ہمیں سوچنا چاہیے کہ جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے وہ ہمارے لیے ہے، ہمیں یاد رکھنا ہے، خود عمل کرنا ہے، اور اس کے مطابق دوسروں کی تربیت کرنی ہے۔ شعبان کا مبارک مہینہ، اس مناسبت سے شعبان جو ہے وہ شعبن کے لفظ سے نکلا ہے، شین عین اور با، اور اس کا لغوی معنی ہوتا ہے تفریق کرنا، پھیلا دینا، اور شاخ در شاخ ہونا۔
تو یہ نام کیوں رکھا گیا؟ اس کا سبب یہ ہے، اس کی ایک وجہ یہ لکھی گئی ہے کہ اس میں چونکہ نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے اور نیکیاں پھیل جاتی ہیں، لہٰذا اس کو شعبان کہا گیا ہے۔ اور رمضان جو ہے ارماد سے نکلا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے جلا دینے والی۔ تو رمضان جو ہے وہ خطاؤں کو جلا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، لہٰذا اس اعتبار سے اس کی ایک وجہ تسمیہ یہ سمجھ میں آتی ہے۔ پھر ایک اور مزید بات یہ ہے کہ اس کو درود پاک کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ جو آیت مقدسہ ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ آیت پاک شعبان کے مہینے میں نازل کی گئی ہے۔ تو اس آیت مبارکہ کی روشنی میں، کیونکہ امر کا صیغہ ہے اس میں، صلو سلمو، یہ امر ہے، آرڈر ہے، حکم ہے، اور حکم پر عمل کرنا اگر وہ امر مطلق ہو تو موجب وجوب ہوتا ہے، تو وہ شے کو لازم کر دیتا ہے۔ تو زندگی میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا فرض ہے اس آیت مقدسہ کی روشنی میں۔ پھر انسان کے لیے سعادت کی بات ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب حضور کی محبت بہت زیادہ ہو، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے احسانات ہمیں یاد ہوں، یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جو کچھ حضور لے کر آئے ہمارے نزدیک اس کی قدر و منزلت اور اہمیت ہو، اور ہم اس کو سیکھ رہے ہوں، اور ہمیں پتہ چلے کہ حضور نے ہمیں کیا دیا ہے، اور آگے جب شفاعت کا موقع آئے گا تو حضور سے ہمیں کیا حاصل ہوگا، تب پھر محبت بڑھتی ہے۔ کیونکہ جب کسی سے کوئی نعمت حاصل ہوتی ہے، کوئی انعام حاصل ہوتا ہے، تو پھر وہ منعم اور نعمت دینے والا اور احسان کرنے والا محسن جو ہے اس کی قدر و منزلت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو صدا وہی ہے جو دل سے اٹھے حقیقتاً، اور یہ اس وقت ہوگی کہ جب ہم حضور کی لائی ہوئی تعلیمات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اس کی اہمیت اور افادیت کو ہم جانیں گے کہ اس کا کیا فائدہ ہے، اور اس علم نے، اس تعلیم نے، اس ہدایت نے ہمیں کہاں پہنچا دیا، ورنہ ہم کہاں تھے؟ بتوں کے سامنے سجدہ کرنے والے خدائے وحدہ لا شریک کے سامنے جھک گئے اور ہمیشہ کے لیے نجات پا گئے، اپنے ظاہر کو بھی سنوار لیا، اپنے باطن کو بھی سنوار لیا، اپنی دنیا بھی سنوار لی، اور آخرت میں بھی نجات یافتہ ہو گئے۔ تو یہ صدقہ ہے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کی آمد کے سبب یہ سب حاصل ہوا۔ تو جب ہم اس تناظر میں چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں حضور علیہ السلام کی ذات مقدسہ کی اپنی زندگی میں اہمیت کا احساس ہوتا ہے۔ اور پھر جب آپ کو کوئی کچھ دیتا ہے، کسی بھیکاری کو اگر کوئی سیٹ 1000 کا نوٹ دے دے تو اس کے چہرے کی رونق دیکھنے والی ہوگی، توقع سے زیادہ۔ وہ تو 50 کی اہمیت کر رہا تھا، زیادہ سے زیادہ 100 کی 1000 کا نوٹ مل گیا، تو وہ تو دعائیں دیتا نہیں تھکے گا، گاڑی جا رہی ہے تب بھی وہ تیرے بچے دیے ہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ، یا رسول اللہ آپ کی آل اور اولاد پر اللہ تعالی رحمت نازل فرمائے اور سلامتی ہو ان پر۔ تو حضور ہی کی محبت میں تو ہے نا، حضور کی آل سے محبت کیوں ہے؟ کیونکہ وہ حضور کی آل ہے۔ حضور کے صحابہ سے محبت کیوں ہے؟ کیونکہ وہ حضور کے صحابہ ہیں۔ اور حضور سے محبت کیوں ہے؟ کیونکہ وہ اللہ کے حبیب ہیں اور ہادی برحق ہیں، ہمیں ہدایت دینے والے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اندازہ جب ہم لگاتے ہیں اور ہم سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا عظیم ہے، کیسا زبردست ہے، اور وہ عظیم رب، اس کی عظمت کا احساس ہمیں کچھ نہ کچھ حاصل ہو، اور پھر ہم اس آیت کو پڑھیں کہ وہ عظیم رب فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ وہ خالق کائنات بلا شبہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پر۔ تو اے ایمان والو تم بھی درود اور خوب سلام بھیجو۔ تو اس سے نبی کی عظمت کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالی ہم وقت اپنے نبی پر رحمت اتار رہا ہے۔ تو کس قدر حضور کا مرتبہ بلند، ہم وقت رحمت کسی شخص پر خاص طور پر اترتی رہے تو اللہ کی کس قدر وہ نظر میں ہے، نگاہ میں ہے، اور کتنا اس ذات کا مقام و مرتبہ ہے کہ ہم ہرگز نہیں جان سکتے۔ تو یہ آیت مقدسہ شعبان المعظم میں نازل ہوئی، لہٰذا اس اعتبار سے بھی اس مہینے کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور ہمیں درود پاک کی عادت بنا لینی چاہیے۔ اور بزرگوں نے لکھا کہ کثرت سے درود پاک جو ہے
وہ جب کوئی بندہ روزانہ 313 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو وہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والوں میں شمار کیا جائے گا۔ تو اگر آپ کی نماز کی عادت ہے، اور ہونی بھی چاہیے، 5 وقت نماز کے بعد آپ کچھ موقع جو ہے 5 منٹ بھی اگر درود پاک پڑھیں گے تو عشاء تک آپ کی یہ تعداد مکمل ہو سکتی ہے۔ اور ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت طویل درود پاک پڑھیں، صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنے آپ سیکنڈز نوٹ کر لیں گے کہ ایک درود پاک کتنے سیکنڈ میں آپ نے پڑھا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے پاس تسبیح ہو تو آپ تسبیح یاد دلاتی ہے، کچھ جیب میں پڑی رہے نا تو یاد دلاتی ہے ہاں بھئی یہ ورد کرنا ہے، ذکر کرنا ہے، تو اس کی عادت ڈالیں۔ جب کوئی ایک بار درود پڑھتا ہے تو فضیلت آپ نے سن رکھی ہے، 10 بار اللہ تعالیٰ رحمت فرماتا ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر بندہ زندہ کہاں رہ سکتا ہے؟ تو اس لیے اللہ کی رحمت کو خود کی طرف اگر متوجہ کرنا ہے تو درود پاک پڑھا کریں۔ تو یہ اس مہینے کے اعتبار سے اس کی فضیلت ہے۔ مزید یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، یہ تو میں نے ذکر بھی کر دیا کہ رجب شہر اللہ، کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، وشعبان شہری، اور شعبان میرا مہینہ ہے، ورمضان شہر امتی، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے کہ اس میں پھر اللہ تعالیٰ کی کثیر رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کا استقبال فرمایا کرتے تھے، دعا فرمایا کرتے تھے، اور دعا میں آپ کے الفاظ یہ اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان، کہ اے اللہ برکت دے ہمیں شعبان رجب میں اور شعبان میں، اور پہنچا دے ہمیں رمضان تک۔ یہ گویا کہ اہتمام ہے رجب اور شعبان میں، اور رمضان تک پہنچنے کی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ سے دعا مانگا کرو۔ ویسے تو قضا ٹل نہیں سکتی، کہ جس کا وقت مقرر ہے وہ ٹل نہیں سکتا ہے۔ اب ہو سکتا ہے ہم میں سے بھی کچھ ایسے ہوں کہ ابھی تو بالکل ٹھیک ہیں اور وہ امید کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ رمضان میں وہ ہوں گے، لیکن کیا معلوم، کسے خبر کہ نہ ہو۔ اور وہ آخری رمضان جو گزر گیا، اب وہ چاہے غفلت میں گزرا یا اللہ کی طرف توجہ میں گزرا، وہ گزر گیا، اب کچھ بھی ہاتھ میں نہیں ہے، اور اب وہ مہینہ نہیں ملے گا۔ لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا کریم و رحیم ہے کہ جب بھی اللہ سے رجوع کرو اس کی رحمت متوجہ ہے، جب بھی رجوع کرو وہ معاف فرمانے والا ہے۔ تو اس لیے اس اعتبار سے بھی دیکھنا چاہیے کہ حضور اس خاص مہینے میں، مہینے تو اور بھی ہے نا، 3 مہینوں کا ذکر فرمایا، تو کچھ خاص معلوم ہے نا جو ہمیں معلوم نہیں ہے، جو انہیں معلوم ہے۔ اور رمضان کے بارے میں تو حضور نے فرمایا کہ اگر تمہیں معلوم ہو کہ یہ رمضان کیا ہے تو تم تمنا کرو گے کہ کاش سارا سال ہی رمضان ہو۔ اس کا مطلب یہ پھر بتا کیوں نہیں دیا؟ اس لیے نہیں بتا دیا کہ وہ بتایا نہیں جا سکتا، اتنی برکتیں، اتنی رحمتیں ہیں، اتنی رحمتیں ہیں کہ اس کو لفظوں میں سمیٹا نہیں جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک بات ہی اجمالی طور پر شوق ابھارنے کے لیے بیان فرما دی۔ جتنا بھی رمضان کی فضائل کے سلسلے میں جو کچھ بھی ذکر کیا گیا وہ کم ہے، یعنی ابھی بہت کچھ ہے کہ جو پوشیدہ ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان کے مہینے کے سبب عطا فرمائے گا۔ لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی کمر کس لیں، اور ایسا نہ ہو کہ سیزنل مسلمان بن رہے ہیں نا، شعبان کی 15 تاریخ ہوگی تو نفل پڑھنے بھی آ جائیں گے اور اگلے دن فجر میں غائب ہوں گے۔ تو میں نے پہلے ہی آپ کو عرض کیا کہ نفل بہرحال نفل ہے اور فرض فرض ہے، تو فرض کی قدر ضروری ہے، نفل تو اوور ٹائم ہے۔ اس چیز کو ہمیں سمجھنا ہوگا، ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ آپ پڑھیں ضرور، لیکن اب روزہ رکھیں گے 15 شعبان کا، جی بہت اچھی بات ہے، شعبان میں روزے رکھیں گے بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ یہ پہلے یہ غور کریں کہ آپ پر کتنے پہلے روزے باقی ہیں۔ اگر باقی ہیں تو ان کی نیت کر لیں قضا کی، وہ قرض ہے آپ پر اور یہ اوور ٹائم ہے۔ عقل کیا کہتی ہے؟ قرض پہلے ادا ہوگا اور اوور ٹائم یا گفٹ بعد میں ہوگا۔ تو اس لیے بعض اوقات ہمارے بعض بھائیوں کو ہم منع بھی نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے آپ رکھ لو، لیکن سمجھداری کا تقاضا یہ، اب فرض کا ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے نا نفل کے مقابلے میں۔ تو اگر آپ نے 15 شعبان کا روزہ رکھ لیا اور نفل رکھا تو اس کا اجر ملے گا نفل والا،
لیکن اگر قضا روزہ رکھ لیا تو قضا رکھنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ فرض، واجب، سنت مؤکدہ، غیر مؤکدہ، مستحب۔ نفل رکھیں گے مستحب کا ثواب ملے گا، قضا رکھیں گے فرض کا ثواب ملے گا۔ کس کا ثواب زیادہ ہوتا ہے؟ تو ثواب کے اعتبار سے بھی دیکھو گے تو اس کا اجر زیادہ ہے، کیونکہ وہ ذمے میں لازم ہے، قرض ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم یہ قرضے لے کر ہی قبر میں اتر جائیں، لہٰذا اسے ادا کرنا ضروری ہے۔ مزید آپ کو حدیث سنائی تھی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں سب سے زیادہ، شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں نفل روزے نہیں رکھتے تھے، اور آپ شعبان کا پورا مہینہ روزے رکھتے تھے بعض اوقات، اور فرمایا کرتے کہ اتنا عمل کرو جس کی تم میں طاقت ہو۔ یعنی حضور نے عمل کی جو ترغیب دلائی اس میں ہمیشہ یہی فرمایا کہ اللہ کو وہ عمل محبوب ہے کہ جو اگرچہ تھوڑا ہو لیکن ہمیشہ ہو۔ تو آپ بھی جب فرائض اور واجبات جو لازم عبادتیں ہیں اس کے علاوہ کچھ اضافی کرنا چاہیں تو اس سلسلے میں تعلیم شرع ہے کہ اپنی طاقت کو دیکھو، اپنی قوت کو دیکھو، اپنی طبیعت کو دیکھو کہ جذبات میں آ کر پہلے تو شروع کر دیتا ہے لیکن چند دن کے بعد کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ پہلے سے بھی چلا جاتا ہے۔ لہٰذا مستقبل میں اپنی صحت کو، ساری چیزوں کو دیکھ کر عمل جو ہے وہ اختیار کرنا چاہیے کہ آپ اضافی کتنا کر سکتے ہیں۔ تو حضور نے یہی فرمایا کہ اتنا عمل کرو جس کی تم میں طاقت ہو۔ یہ نفل کے بارے میں فرمایا، فرض تو فرض ہے نا، اس میں تو چوائس ہے ہی نہیں، واجب واجب ہے، سنت موکدہ اس میں کوئی چوائس نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں جو آپ اپنی مرضی سے اختیار کرتے ہیں اس میں اتنا اختیار کریں کہ جس کو آپ ہمیشہ کر سکیں۔ مزید یہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مہینوں میں سے شعبان کے روزے رکھنا زیادہ محبوب تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے روزوں کو رمضان المبارک سے ملا دیا کرتے تھے، یعنی اتنے روزے رکھتے تھے کہ رمضان سے ملا دیا کرتے تھے۔ تو اس کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ ذرا پہلے سے آدمی تیار ہو جاتا ہے تو فرض کے سلسلے میں کوتاہی نہیں ہوتی۔ حضور کا طرز عمل ہمیں سکھانے کے لیے یہی ہے، ورنہ حضور تو مضبوط ترین انسان، ہادی برحق کہ ان کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے۔ اور حضور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے جو ہے انہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، انہیں رول ماڈل کے طور پر تمہارے سامنے رکھ دیا، انہیں دیکھتے جاؤ اور عمل کرتے جاؤ۔ تو حضور کی قوت اور استقامت کا تو کیا کہنا ہے، تو آپ کا یہ طرز عمل تھا۔ لہٰذا اس کا مطلب یہ ہوا کہ روزہ کیا ہے؟ خود کو نفسانی خواہشات سے دور کرنے کا نام ہے، کھانے پینے اور قضاء شہوت سے خود کو روک لینے کا۔ تو جتنے بھی جسمانی تقاضے ہیں نا اس کو کم کر دیتا ہے روزہ، اور جب جسمانی تقاضوں پر کنٹرول حاصل ہوتا ہے تو روح مضبوط ہوتی ہے، اور جب روح مضبوط ہوتی ہے تو اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جوڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جتنا یہ باطنی تقاضے انسان کے کنٹرول میں رہیں گے اتنا روحانیت زیادہ اسے حاصل ہوگی۔ جتنا وہ شطر بے مہار، جو جی میں آیا کر رہا ہے، جو جی میں آ رہا ہے کھا رہا ہے، جو جی میں آ رہا ہے پی رہا ہے، حلال کی بات کر رہا ہوں، حرام کی بات نہیں کر رہا، اس میں بھی آؤٹ آف کنٹرول، کہ تین کھانوں کے بعد ثلاثی مزید فی، یعنی چوتھا کھانا بھی اس کو کھانا ہے۔ یہ ہمارے صرف کی اصطلاح ہے، 3 حرفی کلمہ ثلاثی مجرد کہلاتا ہے، اور پھر 3 میں سے کچھ زائد بھی ہو جائیں تو ثلاثی۔ تب 3 کھانے کے بعد رات کو بھی کچھ کھانے نکل جاتے ہیں، کنٹرول نہیں ہے۔ کھانا کھا رہا ہے تو اس پہ بھی کنٹرول نہیں ہے۔ اب اپنی آزمائش کریں نا کہ بہت لذت ہے اس میں، کچھ کھا لیا ہے اور بھی جی کر رہا ہے، اب اپنے آپ کو روک کر دکھاؤ، اب اپنے آپ کو روک کر دکھاؤ۔ تو یہ مشق جو ہے وہ انسان کو کرتے رہنا چاہیے۔ پتہ تو چلے نا، ویسے تو بڑا طاقتور بنا پھرتا ہے، بڑا کہتے ہیں کہ بڑا مرد بنا پھرتا ہے، اصل یہ ہے کہ خود پہ کنٹرول کتنا ہے اس کا۔ کسی پہ غصہ آ رہا ہے تو بولنے اپنے آپ کو روک سکتا ہے؟ کسی کو کوئی خبر دینی ہو، بریکنگ نیوز، تو آج کل تو وہ دوڑ لگی ہوتی ہے نا، سب سے پہلے ہم نے خبر دی، اور ہمارے بھی پیٹ میں گولے اٹھ رہے ہوتے ہیں، جلدی جا کے میں بتا دوں۔ سلیم بھائی کہیں کسی کو جا کے نہ بتا دیں، پہلے میں بتا دوں ورنہ میرا دم نکل جائے گا۔
تو ایسی صورتحال میں اپنے نفس پر کنٹرول ہے، آپ خبر کو بالکل بے مزہ کر سکتے ہیں. کوئی واقعہ آپ کے ساتھ ہو گیا، حادثہ راستے میں ہو گیا، سب گھر میں گھستے ہی پہلے آج تو بھائی بڑا برا ہو گیا میرے ساتھ، ذرا روک کے بتاؤ. 2 دن بعد بتانا، اس کا مزہ بالکل کرکرا کر دو. ابھی دل ہو رہا ہے نا بہت بتانے کا، تو ذرا روک کے دیکھو اس کو. تو اپنے باطن پہ کنٹرول ہی نہیں ہوگا تو اللہ کا فرمانبردار بندہ بن نہیں سکتا. تو کنٹرول ضروری ہے. اس میں بہت فائدے ہیں. اگر آدمی خود پر کنٹرول حاصل کر لے نا تو بعض اوقات نہ بتانے والی باتیں بھی بتا رہا ہوتا ہے کہ بعد میں جا کے اس کے لیے نقصان کا باعث بنتی ہیں. اور کنٹرول حاصل ہوگا تو روک لے گا خود کو. تو اس لیے اپنے آپ کو آزمانے کی ضرورت ہے اور طاقت اور ہمت پیدا کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ دار ابتلا ہے، اس میں آزمائشیں آتی رہیں گی. نفس بھی ہے، شیطان بھی ہے، اور اسی کے ساتھ رہتے ہوئے اللہ کی فرمانبرداری کر کے یہاں سے رخصت ہونا ہے. تو اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کئی احادیث ہیں کہ حضور جو ہے کثیر روزے رکھتے تھے اور پھر اسے رمضان المبارک سے ملا دیا کرتے تھے. پھر مزید یہ کہ اس ماہ مبارک کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو سب مہینوں سے زیادہ شعبان المعظم کے مہینے میں روزے رکھتے دیکھتا ہوں. تو وجہ کیا ہے اس کی؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس سے لوگ غافل اور سست رہتے ہیں. اب یہ حقیقت، یہ اس دور میں حضور فرما رہے ہیں، لیکن حضور کی نگاہ تو قیامت تک کے لوگوں کے لیے تھی، کی طرف تھی نا، کہ آگے جاگے کیا ہونا ہے. کئی بار حضور نے خبریں ارشاد فرمائی، غیبی خبریں ارشاد فرمائی. ایک بار فرمایا کہ آج سے ابھی جو روئے زمین پر جو لوگ موجود ہیں، آج سے 100 سال کے بعد ان میں سے ایک بھی نہیں ہوگا. تو اس کا مطلب یہ یقینی خبر ہے یا نہیں ہے؟ کیسے پتہ چل گیا؟ مکے میں بیٹھ کر، مدینے میں بیٹھ کر یہ خبر ارشاد فرما رہے. پوری دنیا تو بظاہر تو آپ نے کتنے آدمی ہیں، ہو سکتا ہے کوئی بچہ ہو اس وقت دودھ پیتا ہو اور وہ 100 سے کراس کر جائے. تو یہ خبر دینا کوئی آسان بات ہے؟ لیکن حضور نے بتا دیا کہ آج سے 100 سال کے بعد، اس وقت جو روئے زمین پر موجود ہے، پورے 100 سال کے بعد ان میں سے ایک بھی نہیں ہوگا. تو غیبی خبریں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی. تو حضور فرما رہے ہیں کہ لوگ اس سے غافل ہیں اور سست رہتے ہیں. تو اب ہم میں سے ہر ایک اپنا محاسبہ کرے. صرف حدیث سن کر آگے نہیں بڑھ جانا، بلکہ سنیں کہ غفلت اور سستی، اس پہ یہ لفظ مجھ پہ تو اس کا اطلاق نہیں ہو رہا. تو حالتیں ہمیں ہماری معلوم ہیں کہ مسجد ویران ہے بالکل. 5 وقت کی نماز میں اتنا ہجوم ہونا چاہیے کہ یہ مسجدیں چھوٹی پڑ جائیں، کیونکہ اطراف میں مسلمانوں کی آبادی ہے. کوئی جون اور پیٹر تو نہیں رہتے نا، نہیں، بلکہ عبد الرحمن، عبد الغفار، عبد الستار رہتے ہیں، اس کے بندے رہتے ہیں. لیکن مسجد ویران ہے، جگہ نہیں ہونی چاہیے. جمعے کے خطاب میں علم سیکھنے کو ملے تو امام سے پہلے، خطیب سے پہلے لوگوں کا موجود ہونا یہ سنجیدگی کو ظاہر کرتا ہے کہ بھئی کچھ سیکھنے کو ملے گا اور وہ ہم سیکھیں. لیکن اس کی قدر و منزلت ہو تب نا. یہاں تو اگر کسی کو کسی محفل میں بھی بلانا ہو نا تو آپ کو چندہ جمع کر کے لنگر کا انتظام کرنا پڑتا ہے اور اعلان کرنا پڑتا ہے کہ محفل کے اختتام پر لنگر بھی ہوگا. میں تو لنگر کا اعلان کرتا ہی نہیں ہوں، میں لنگر بولتا ہی نہیں ہوں. میں تو کہتا ہوں کہ اللہ کی رضا کے لیے مسلمانوں کو کھانا کھلایا جائے گا، تاکہ جو اعتراض کرتا ہے وہ بھی انکار ہی نہ کرے کہ اللہ کی رضا کے لیے مسلمانوں کو کھانا کھلانا ہے. اس میں تو کوئی انکار کی وجہ ہی نہیں ہے. نیاز بھی چلو جی بالکل جائز لفظ ہے، لیکن میں تو یہی کہتا ہوں کہ بھئی مسلمانوں کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے مسلمانوں کو کھانا کھلایا جائے گا. اب کوئی نیاز کا انکار کرتا ہو، کوئی لنگر کا انکار کرتا ہو، اس لفظ کا انکار کر ہی نہیں سکے گا. تو ہمیں لوگوں کو جمع کرنے کے لیے لنگر کا اہتمام کرنا پڑتا ہے. تو اس سے ہماری حالتوں کا پتہ چلتا ہے کہ ہم دین کے لیے بھی وقت اس صورت میں دیتے ہیں کہ آخر میں لنگر کی کوئی سچویشن بن جائے، کوئی صورت بن جائے، تب دین کے لیے 1.5 گھنٹے کا وقت نکلے گا. ادروائز دین کے لیے قربانی دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. تو ہماری سستی اور غفلت کا عالم یہ ہے. تو حضور نے فرمایا غافل رہتے ہیں. اور جب رمضان المبارک کے درمیان یہ
رجب اور رمضان المبارک کے درمیان یہ وہ مہینہ ہے جس میں بندوں کے اعمال رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، رجب اور رمضان کے درمیان۔ تو یہ شعبان کا مہینہ ہو گیا اور اس میں ہمارے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ تو اللہ کی بارگاہ میں اعمال، ویسے تو وہ ہر چیز پر واقف ہے یا نہیں ہے، بظاہر تو کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی ہے، لیکن ایک انتظام اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ صحیفے دے دیے جاتے ہیں نئے سال کے، جس کا انتقال ہونا ہے اس کے انتقال کا لکھ دیا جاتا ہے۔ اب وہ سال کے آخر میں بھی انتقال ہونا ہے تو سال کے شروع میں صحیفے میں لکھ کر دے دیا۔ اور حضور نے یہ بھی بیان فرمایا کہ آدمی شادی نکاح کر رہا ہوتا ہے اور اس کے یہاں اولاد ہو رہی ہوتی ہے، حالانکہ اس کا نام مردوں میں لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ تو ہم توجہ کرتے نہیں ہیں، موت کو یاد رکھیں اور ایک ڈر سا لگا رہنا چاہیے، انجانا سا ڈر لگا رہنا چاہیے۔ ابھی مر جاؤں تو اللہ کو کیا جواب دوں گا، کل مر جاؤں تو، اگلے مہینے انتقال ہو جائے تو اللہ کے سامنے کیا منہ لے کر جاؤں گا۔ موت کی یاد، موت کی یاد۔ حضور نے فرمایا نا کہ لذتوں کو کاٹنے والی، ہمیں لذتیں اور یہ دنیا کی چمک دمک ہی کھینچ کے رکھا ہے نا اس نے اپنی طرف۔ حضور نے فرمایا لذتوں کو کاٹنے والی شے کو کثرت سے یاد کرو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ فرمایا موت۔ تو قبرستان جانے کی عادت ڈالیں، قبرستان ضرور جایا کریں، 15 دن میں ضرور جائیں۔ رات میں جائیں تو بہت اچھا ہے تاکہ وہاں کی وحشت جو ہے اس کا کچھ اثر تو طبیعت پر مرتب ہو۔ پتہ چلے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ میں یہاں اکیلا پڑا ہوں گا، کوئی پیچھے پوچھنے والا تک نہیں ہوگا، کسی کے پاس ٹائم نہیں ہوگا ایک سورہ اخلاص پڑھ کر ہمیں ایصال ثواب کرے۔ اس لیے ثواب جاریہ کا کہا جاتا ہے کہ اپنے لیے کچھ ایسا کر جائیں کہ جو آپ کے جانے کے بعد خود ہی انتظام کر کے چلے جاؤ۔ اور اس کا بہترین ذریعہ کیا ہے کہ اپنی اولاد کو علم دین سے وابستہ کر کے چلے جاؤ، عالم بنا کے چلے جاؤ۔ اگر آپ کا بچہ عالم اور مفتی ہے تو وہ لوگوں کو تعلیم دے گا آگے، اور وہ جتنے لوگوں کو سکھا رہا ہوگا اس کے ساتھ ساتھ آپ کے درجات کی بلندی کا سبب بھی بنے گا۔ اور یہ پھر سلسلہ 100-200 سال تک تو رکے گا ہی نہیں۔ اگر آپ آج کسی کو عالم بنا دیتے ہیں، وہ 20 سال کا ہے، 22 سال کا ہے، اس کی زندگی اگر 60 سال ہے تو 40 سال وہ دین کی خدمت کرے گا، وہ آگے اور طلبہ بنائے گا، اسٹوڈنٹس بنائے گا۔ میں نے ہزاروں کو پڑھایا ہے، میں مر بھی جاؤں تو وہ مجھے اپنی دعاؤں میں انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امیدیں یاد رکھیں گے، اور نہ بھی رکھیں تو چونکہ ان کے عالم بننے میں ہمارا حصہ ڈل گیا تو وہ جو بھی دین کا کام کریں گے اللہ کی رحمت سے اس کا اجر حاصل ہوتا رہے گا مرنے کے بعد بھی۔ تو کسی سے کوئی امید کی ضرورت نہیں ہے، اپنا ایسا انتظام آدمی کر کے چلا جائے جیسے کرتا ہے نا انسان کہ بھائی میں بچوں کے لیے آگے جمع کر رہا ہوں، میں کل چلا گیا تو ان کا کیا ہوگا، تو اپنے لیے بھی آگے بھیجنے کی ضرورت ہے۔ اور علم دین، اور جب آپ عالم بن جاتے ہیں تو آپ کتاب بھی لکھ جاتے ہیں۔ اگر آپ کوئی کتاب لکھ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اسے اخلاص کی بنیاد پر قبول عام عطا کرتا ہے تو پھر تو ایسے بزرگان دین جن کی آج درس نظامی میں عالم کورس میں کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، انہوں نے اس نیت سے کوئی لکھی تھی کہ آگے کوئی درس نظامی والا کورس ہوگا اور ہماری کتاب اس سلیبس میں شامل ہوگی، بس اخلاص کی بنیاد پر انہوں نے دین کی مخصوص معلومات کو جمع کر دیا امت کے فائدے کے لیے، اور ان کے اخلاص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی کتابوں کو ایسا قبول عام عطا کر دیا کہ وہ سلیبس کا حصہ بن گیا، اور وہ اب عالم بنانے کے سلسلے میں معاون ہیں، پڑھائی جا رہی ہیں، تو وہ قبروں میں راحت اور سکون حاصل کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے حصہ حاصل کر رہے ہیں۔ تو یہ انتظام اگر آپ سے گزارش ہے کہ آپ عالم بنیں، اپنے بچوں کو عالم بنائیں اور اپنی بچیوں کو عالمہ اور مفتیہ بنائیں، اور یہ آپ کے قریب ہی ادارہ ہے۔ میں تو اکثر ذکر کرتا رہا اور اس لیے دوبارہ کر رہا ہوں کہ اب پھر شوال میں پھر داخلے شروع ہو جائیں گے۔ صبح 9 سے 1 بجے تک کلاس ہے، رات کو 9:30 سے 11:30 تک کی کلاس ہے۔ آپ جو چاہیں، کاروباری حضرات رات میں بھی آتے ہیں، اور بہت زیادہ مصروف لوگوں کے لیے بھی انتظام کیا ہے کہ اتوار میں 2 سے 5 بجے تک صرف سنڈے ایک دن آپ آ کر پڑھیں، وہ 8 سال کا کورس ہے، انشاءاللہ آپ عالم بن جائیں گے۔ میں نے تو سہیل بھائی سے بھی کہا تھا، ان سے بھی عرض کی تھی، اللہ تعالیٰ جب ہمت اور توفیق عطا فرمائے، یہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کیا علم ہے، آپ کی نسلیں، آپ کا گھر سنور جائے گا۔ لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ
کے ارادے بھی ہوتے ہیں، لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ تو حضور فرما رہے ہیں کہ جب اس مہینے میں تمہارا اعمال نامہ، تو اعمال نامہ پیش کیا جاتا ہے تو کیا ہونا چاہیے اس میں؟ ایک بچہ، ایک ذہین اور سمجھدار قسم کا جو بچہ ہوتا ہے کلاس کے اندر، وہ اپنی کاپی جب ٹیچر کو دیتا ہے تو نیٹ اینڈ کلین اس کی خواہش ہوتی ہے، ذرا بھی اس میں کوئی خرابی ہو گئی نا تو وہ چھوٹا ہوگا تو بڑا مرجھائے گا، رونے لگ جائے گا، میرے پانی گر گیا، میری انک خراب ہو گئی، پیپر خراب ہو گیا لکھا ہوا، اور اس کو اچھا محسوس نہیں ہوتا کیونکہ ٹیچر کو دکھانا ہے، اور اس پہ وہ چاہتا ہے کہ وہ گڈ کمنٹس پاس کیے جائیں۔ کوئی بھی ٹیچر اگر کوئی اصلاحی بات بھی کرتا ہے نا تو وہ اس کو تھوڑا سا بھاری لگتا ہے کہ یار یہ بھی میں اگر پہلے سے صحیح کر لیتا اور ٹیچر کو کہنے کی ضرورت نہ ہوتی، بس وہ کلمات تحسین ہی کہتا کہ ماشاءاللہ بہت اچھا کام آپ نے کیا۔ تو ایک بندے کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جب اس کا اعمال نامہ پیش کیا جا رہا ہے تو وہ اس میں کیا لکھ کر بھیج رہا ہے، سارا سال کیا کرتا رہا ہے، کتنی نمازیں اس نے قضا کی اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو معاذ اللہ اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا۔ یہی ہوا نا، اللہ حکم دے اور ہم اس کی بالکل پرواہ نہ کریں تو اس کو آپ کیا نام دیں گے؟ باپ حکم دے اور اس کو پورا نہ کرے تو وہ باپ کیا کہے گا کہ بھئی تم نے تو ہمارے حکم کی، تو تمہارے نزدیک تو ہمارے حکم کی کوئی قدر ہے ہی نہیں نا، ہم بولتے رہیں کرتے رہیں۔ پاگل بیٹھا ہوا بولتا رہتا ہے، یہ تو انسان کے اعتبار سے عرض کر رہا ہوں، وہ باپ بیچارہ یہی کوڑتا رہے گا، تو اٹھا کے پھینک دیتے ہو تم تو ہماری بات سنتے ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہے؟ تو جب یہ اعمال نامہ، کتنے روزے قضا کر دیے، کتنی بدنگاہی کی ہے، تنہائی میں بیٹھ کر موبائل پر کیا کیا دیکھا، کس کس سے دوستیاں کی ہیں، کس کس سے چیٹنگ کی ہے، وہ تو عالم غیب ہے، وہ دنوں کے اندر موجود خطرات سے بھی واقف ہے، اس سے کیا چھپا ہوا ہے، تو کیا بھیج رہے ہیں، اس پر انسان کو غور کرنا چاہیے۔ آج انسان ڈرتا ہے کہ میری کوئی غلطی کسی کو پتہ نہ چل جائے، اور اگر وہ کسی منصب پر فائز ہو تو زیادہ ڈرتا ہے۔ ہمیں تو یعنی علماء کو تو اس اعتبار سے بھی احتیاط کرنی ہوتی ہے کہ کھڑے ہو کر پانی پینا جائز ہے، لیکن ہم نہیں پیتے ہیں، ویسے تو بیٹھ کر ہی پیتے ہیں، لیکن کبھی ضرورت بھی ہوتی ہے نا، تب بھی کوشش کر کے کہ بھئی پبلک دیکھ رہی ہے، وہ خواہ بدگمانی میں مبتلا ہوگی، ان کو پتہ نہیں ہے کہ جائز ہے، اور وہ خواہ بے عمل ہونے کا الزام لگائیں گے اور اپنے لیے وہ مشکلات کھڑی کر لیں گے، غیبت میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تو عوام کو علم تو ہوتا نہیں ہے، تو ہمیں تو اتنی احتیاط بھی بعض اوقات کرنی پڑتی ہے۔ تو ہم ڈر رہے ہوتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے، کیا عزت رہ جائے گی، تو یہ تو بندہ ہے، مخلوق ہے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ خود بھی کوئی فرشتہ تو نہیں ہے، تو وہ خالق کائنات جو عظیم ہے، سبحان ہے، ہر عیب سے منزہ اور مبرہ ہے، اس کی بارگاہ میں جب پیش ہو تو ڈرنا چاہیے انسان کو۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ لوگ غافل ہیں، انہیں ہوش ہی نہیں ہے کہ کیا چیز ہو رہی ہے، ان کا نامہ اعمال پورا سمٹ کر پیش کیا جا رہا ہے اعمال رب العالمین کی بارگاہ میں۔ لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اس حال میں اٹھائے جائیں کہ میں روزے سے ہوں۔ تو صحابی نے جو سوال کیا کہ لوگ یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور میری یہ خواہش ہے کہ جب میرا عمل پیش کیا جائے تو میں روزے سے ہوں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اس میں اچھی چیزیں ہی درج کرو، اور اچھی چیزیں کب درج ہوں گی؟ کہ جب اچھے اعمال ہوں گے، اچھے کام ہوں گے، شریعت کے مطابق انسان اپنی زندگی گزارے گا، ورنہ اگر نہ بھی گزارے تو اللہ کا کیا نقصان کر رہا ہے؟ ذرا کبھی یہ بھی غور کر لیجئے گا کہ جو بھی زندگی ہم گزار رہے ہیں، آپ تو ماشاءاللہ اچھے لوگ ہیں، میں اپنی بات چلیں کر لیتا ہوں کہ جو زندگی گزار رہے ہیں تو اس میں جو نافرمانی ہو رہی ہے تو اس میں اللہ کا کیا نقصان ہو رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں، وہ تو ہمیشہ سے عظمت والا ہے، اپنا ہی بیڑا غرق کر رہا ہے۔ تو ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور فرائض کے معاملے میں بالکل کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، واجبات کے معاملے میں بالکل کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، سنن مؤکدہ کے معاملے میں بالکل کوتاہی، اور حرام، مکروہ تحریمی اور اساءت، اس کے معاملے میں انسان کو ہمیشہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ بس یہ چند تھوڑے دن کی زندگی ہے، بلکہ میں تو یہ عرض کرتا ہوں کہ ہمیں ایک ہی دن تو عمل کرنا ہے، آج میں آج ہوں، پچھلے دن کی توبہ کر لوں اور آئندہ دن کے لیے ایک دم پختہ ارادہ کر لوں کہ اللہ رسول کے خلاف نہیں جاؤں گا،
بس، اور پھر اللہ کا نام لے کر شروع کر دے۔ اللہ تعالیٰ کریم ہے، آج مجھے اللہ کی بات ماننی ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی ہے۔ پھر آج کا دن جب نکل جائے گا تو میں اللہ کا شکر ادا کروں گا کہ اس کی توفیق سے جو ہوا اچھا ہو گیا، اور جو خطا ہو گئی، جو کمی کوتاہی رہ گئی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس سے توبہ کر لوں گا، معافی کا طلبگار رہوں گا۔ اور پھر اگر اگلی صبح مل گئی تو میں وہی عہد کر لوں گا کہ مجھے تو آج ہی اس کی بات ماننی ہے، نہ ایک ہی دن تو ماننی ہے۔ تو اگر اس طرح سے چلیں گے تو انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں ہوگی، ورنہ یہ نفس اور شیطان کی بات مان کر بھی انسان جو ہے وہ اپنے دل کو غفلت ہی میں مبتلا کرتا ہے، کبھی سکون اور چین اس کو میسر نہیں آ سکتا ہے۔ لہٰذا حضور یہ فرما رہے ہیں کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرا اعمال نامہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے اور میں روزے سے ہوں۔ اس میں یہ تعلیم ہے، اس جانب اشارہ ہے کہ دیکھ لو کہ تم کیا اس میں درج کر رہے ہو پورا سال۔ مزید یہ کہ حضور نے یہ بھی بیان کر دیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورا ماہ شعبان روزہ رکھتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، سارے مہینوں سے زیادہ روزے رکھنے کے اعتبار سے رمضان کے بعد آپ کو ماہ شعبان اتنا کیوں پسند ہے؟ رمضان تو رمضان ہے، وہ تو فرض روزے ہیں، اس کے بعد آپ شعبان میں اتنا اہتمام فرماتے ہیں، تو کیوں پسند ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ اس ماہ میں اس سال مرنے والے تمام لوگوں کے نام لکھوا دیتا ہے، بس میں پسند کرتا ہوں کہ جب میری اجل لکھی جائے تو میں روزے سے ہوں۔ جب میری اجل لکھی جائے، ویسے تو اللہ تعالیٰ نے اجل تو پہلے ہی لکھ دی، ارادہ ازلیہ ہے، لیکن یہ صحائف جو ہیں وہ فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں، سال بھر کی ڈیوٹیاں، تو اس میں جب دیا جاتا ہے تو وہ اس صحیفے کی بات ہو رہی ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں روزے سے ہوں جب میری اجل لکھی جا رہی ہو۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس ماہ مقدس میں ہم اپنا قبلہ درست کر لیں، اور سیزنل مسلمان نہ بنے کہ 15 شعبان کو نفل پڑھنے آگے، اگلے دن فجر میں غائب ہے، بیان میں شریک ہو گئے۔ ضرور ہونا چاہیے، ان بیانات ہی سے انسان کو ہمت حاصل ہوتی ہے، کوئی ایک بات دل پر چوٹ کر جاتی ہے، زندگی کا رخ بدل جاتا ہے۔ بالکل کرنا چاہیے، لیکن اپنے اندر ہمت پیدا کریں، موت کو یاد کریں، قبر کو یاد کریں، آخرت کی مشقتوں کو یاد کریں، آخرت کے عذابات کو یاد کریں۔ اور یہ کیسے ہوگا کہ جب ان احادیث کا مطالعہ کریں گے کہ جو عذاب پر مشتمل ہیں، جو سزاؤں پر مشتمل ہیں، جو آگے آنے والی مشکلات پر مشتمل ہیں، تو پھر انسان جو ہے وہ تھوڑا سا اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میں اس کو برداشت کیسے کروں گا، اور پھر انسان کے اندر کچھ تبدیلی پیدا ہونا شروع ہوتی ہے۔ یہ بھی اس وقت ہوتا ہے کہ جب اس کی صحبتیں بھی اچھی ہوں۔ اب پتہ چلا اطراف میں صحبتیں بھی ایسی ہیں جو غافل کرنے والی ہیں، تو پھر انسان کیا، اگر کوئی بات کسی کی اثر بھی کر جائے تو وہ غافل قسم کے دوست جو ہوتے ہیں، شیطان قسم کے، وہ پھر کہاں اس سوچ پر قائم رہنے دیتے ہیں۔ تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ہم کس کو دوست بنا رہے ہیں، کس کی مجلس میں اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ ایسا دوست بنائیں کہ نماز کا وقت ہو تو آپ کو نماز کی یاد کرائے اور آپ کو لے کر جائے ساتھ۔ آپ جب بھی اس سے ملیں تو آپ کو کوئی نہ کوئی وہ دین کی بات بتا دے، آپ کے علم میں اضافہ کر دے۔ ایسے لوگوں سے دوستی کرنی چاہیے، نہ یہ کہ دنیا بھر کی خرافات اور موبائل میں الٹی سیدھی چیزیں دکھا رہا ہے، لے یہ شیئر کر رہا ہوں دیکھ۔ تو اس طرح کی اگر دوستیاں کریں گے تو یہ تو شیطانی فتنے ہیں، یہ کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں، اور انسان تباہی میں مبتلا ہوتا ہے۔ اور آج کل یہ موبائل تو اتنی بڑی مصیبت بن کر آ گیا ہے کہ وہ اس سے بچنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ لہٰذا یہ اچھی صحبت ہی کی برکت سے انسان جو ہے نا اس پر قابو پا سکتا ہے۔ تو اب وہ پتہ چلا کہ آپ غور کیجئے کہ پتہ چلا کہ مرنے والوں میں نام لکھ دیا گیا ہے اور دنیا کے پیچھے دوڑ رہا، اور حلال اور حرام کی پرواہ بھی نہیں کیے ہوئے۔ دنیا اس اعتبار سے کمانا تو منع نہیں ہے کہ رزق حلال کی کوشش تو جائز ہے، آپ کروڑوں روپے جائز طریقے سے کما سکتے ہیں، کمائیں، اچھے گھر میں رہیں، اچھی گاڑی میں، اچھا لباس، اچھا کھائیں پیئیں، یہ ممانع ہرگز نہیں ہے۔ لیکن میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ اس معاملے میں بھی نفس پر کنٹرول چیک کرنا ہوتا ہے، خود پر کنٹرول ہونا چاہیے کہ مال آنے کے بعد اپنے آپ کو اعلیٰ اور دوسرے کو حقیر تو نہیں خیال کر رہا، تو یہ پھر تکبر مبتلا کر دے گی یہ چیز انسان کو۔ تو اس اعتبار سے بھی مال انسان کے لیے مصیبت بن جاتا ہے۔
پھر مال کے جو حقوق ہیں وہ ادا کر پا رہا ہے یا نہیں کر پا رہا ہے؟ زکوٰۃ انسان پر لازم ہے لیکن وہ زکوٰۃیں ادا نہیں کر رہا ہے، تو پھر ایسے مال کا کیا فائدہ ہے؟ یہ چھوڑ کر اولاد کے لیے پیچھے چلا جائے گا اور وہ فائدہ اٹھاتے رہیں گے اور سزا اس کو بھگتنی پڑے گی۔ یہ سانپ بنا کر توپ کی طرح گلے میں لٹکا دیا جائے گا اور سانپ کہے گا لے یہ میرا مال، میں تیرا مال ہوں، لے فائدہ اٹھا اس سے۔ تو مال کے جو حقوق ہیں وہ بھی ادا کرنا، تو جتنا مال کثیر ہوتا جاتا ہے اتنی ذمہ داری۔ اگر ایک آدمی کے پاس 1 لاکھ روپے ہیں تو اس کو بظاہر وہ بہت تھوڑے لگ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس پہ اللہ کا حق صرف 2500 روپے صدقہ فطر تھوڑا سا اس کو دینا ہوتا ہے۔ 10 لاکھ ہوں تو 25,000 دینے ہوں گے، 1 کروڑ ہوں تو 2.5 لاکھ۔ اب یہ آہستہ آہستہ مشکل ہوتا چلا جائے گا۔ 10 کروڑ ہوں تو 1 ارب روپے ہوں تو یہاں لوگوں کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ ان کو خود پتہ نہیں ہے کتنا ہے۔ میں ایک بروکر کے پاس بیٹھا ہوا تھا، وہ بڑا نامی گرامی بروکر ہے، اس کو ایک سیٹ صاحب کا فون آیا ہے، تھوڑے سے پیسے فارغ پڑے ہیں، کوئی جگہ ہو تو بتانا پلاٹ۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے سیٹ بتاتا ہوں، لیکن کتنے تک ڈھونڈنی ہے ذرا وہ بتا دیں۔ تو اس نے کہا یار زیادہ مہنگی مت ڈھونڈنا، تھوڑے سے پیسے فارغ ہیں، 1.5 پونے 200 کروڑ تک کی ڈھونڈ لینا، تھوڑے سے پیسے فارغ پڑے ہیں۔ تو لوگوں کے پاس اتنا پیسہ ہے، یہ تھوڑے سے ہیں، 1.5 پونے 200 کروڑ روپے یہ تھوڑے سے ہیں۔ تو یہ زکوٰۃیں پھر ادا کرنا جو ہے وہ انتہائی دشوار ہو جاتا ہے۔ تو یہ مال بہرحال ٹھیک ہے اللہ کی نعمت ہے، لیکن اس اعتبار سے بھی دیکھنا ہوگا کہ اس کا حق ادا، اور جو غریب شخص اس دنیا میں تنگ دستی میں اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہوئے جیسے تیسے گزر کے نکل گیا، یعنی اپنی کوشش کرتا رہا رزق کے حلال کے سلسلے میں، اعلیٰ تعلیم حاصل کی، محنت مزدوری کی، ہنر سیکھا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی تقسیم اس کے حق میں یہ تھی کہ اسے تنگ دست رکھنا تھا تو رکھا۔ تو جو اللہ کی رضا پر راضی رہ کر گزر گیا وہ امیروں سے کئی سال پہلے جنت میں چلا جائے گا، کیونکہ پیسہ ہی نہیں ہے تو حساب بھی بہت تھوڑا، جلدی فارغ اور چلو۔ اور یہ امیر تو کہاں سے کمایا، سب سے پہلے اس کا حساب کہ اس میں ڈنڈیاں کتنی ماری ہیں اور پھر اس کو خرچ کیسے کیا ہے۔ تو اس کے پاس تو ہے ہی نہیں، جب ہے ہی نہیں تو کمانے کا بھی حساب کم، اور تھا ہی نہیں تو خرچ کہاں سے کرے گا، اس کا بھی حساب کم، کہ وہ جب خرچ کرنے کی بات آتی تھی دل چاہتا تھا کہ یہ بھی میں لے لوں یہ بھی لے لوں، لیکن پیسے تو بس وہ حسرتیں تھیں، لیکن وہ صبر کرتا رہا کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، میں اللہ کی رضا پر راضی ہوں۔ تو پھر حضور نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص کم مال پر اللہ تعالیٰ سے اس دنیا میں راضی ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے کم عمل پر راضی ہو جائے گا، کیونکہ جب بندہ جو ہے باوجود ضرورت کے اپنے رب کی توفیق سے اس کم پر راضی ہو رہا ہے تو وہ تو غنی ہے، بے پرواہ ہے، تو اس کی شان تو کئی اعلیٰ اور عارفہ ہے۔ تو یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس سے کم عمل پر بھی راضی ہو جائے گا۔ تو انسان جو ہے وہ یہ چیزیں اس کو غافل کرتی رہتی ہیں، لیکن بہرحال ان مشغولیات کے ساتھ ساتھ اللہ کے فرائض سے کوتاہی تباہی ہے، اس میں ہمیں ضرور خیال رکھنا چاہیے۔ لہٰذا فرض روزے، فرض نمازیں اور اخلاق اور کردار کے اعتبار سے اپنی نگاہوں کی حفاظت، اپنی زبان کی حفاظت، اپنی سماعتوں کی حفاظت، اپنی سوچ اور فکر اور خیال کی حفاظت، یہ بہت ضروری ہے۔ اگر یہ نہیں کریں گے تو انسان حرام میں مبتلا ہوتا ہے، جب حرام میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر کبھی بھی قلب میں نورانیت پیدا نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا اس چیز کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، رجب گزر چکا شعبان میں ہمارے لیے برکت پیدا فرما دے اور ہمیں اپنے فضل سے رمضان سے ملا دے، اور ایسا رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جیسا ہمارا رب ہم سے چاہتا ہے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔